رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بڑی 11ویں شریف کے موقع پر آج حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد شاہ زیب جلالی صاحب نے اور اس مسجد کے منتظمین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت پیر سید محمد عبدالشکور شاہ صاحب صدارت فرما رہے ہیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حذیفہ جلالی صاحب زیدہ شرفہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد مظہر اقبال نورانی صاحب، رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا مفتی محمد ارسلان جلالی صاحب، حضرت مولانا محمد وقار احمد نقشبندی صاحب، دیگر کثیر تعداد میں ائمہ و خطبہ، علماء کرام، عوام اہل سنت جلوہ گر ہیں۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ایک عمومی طور پر سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہر وقت اس کے فضل و کرم کی برسات ہوتی ہے، ہر سیکنڈ میں ہم کروڑوں سجدے بھی کریں تو پھر بھی اس کا جو فضل ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم پر کتنا فضل و کرم کرتا ہے۔ یعنی ایک دانہ روٹی کا، اگرچہ اس میں کئی دانوں کا آٹا ہوتا ہے، وہ ایک دانہ جو آٹے کا ہے، ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، جبکہ ہم تو زندگی میں بوریوں کے لحاظ سے کھاتے ہیں، پھر روٹی نہیں، سالن ہے، سبزیاں ہیں، مشروبات ہیں، لباس ہیں، گاڑیاں ہیں۔ ایک دانہ جو آج ہم نے کھایا یہ کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتا اگر اس کا بیج ایک اور دانہ نہ ہوتا، اور وہ دانہ کبھی بھی مارز وجود میں نہ آتا اگر اس کا بیج اس سے پہلے ایک دانہ نہ ہوتا۔ تو اس طرح جو ایک دانہ آپ نے کھایا، پیچھے ہزاروں دانوں پر جو اس کے نسب میں آباء و اجداد ہیں، اس کا وجود ان کے وجود پر موقوف ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اس طرح ایک دانے کے ضمن میں انسان اتنا کچھ کھاتا ہے، اتنے دانے، پھر وہ جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں زمین کی جو قوت لگی، جو سورج کی کرنیں خرچ ہوئیں، جو چاند کی چاندنی، ہوا، پانی، وہ ساری صدیوں میں جو اس دانے کے ہجرہ نسب میں پیچھے دانے ہو گئے، وہ ساری نعمتیں بھی سمٹ کر اس ایک دانے میں آ گئیں۔ یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ اللہ کتنا ہم پہ کرم کر رہا ہے۔ ہم اس کے فضل کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے بدلے میں اللہ سے محبت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم بھی من النعم، اس لیے کہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے اور ہر وقت تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ یعنی اللہ سے پیار کا حکم سب سے پہلا حکم ہے۔ تو اللہ سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ والوں سے بھی پیار کیا جائے۔ جو اعتراض بعض ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ سے پیار کر لیا تو پھر یہ پیار ہی کافی ہے اور کسی سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پیار، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پیار، یا ولیوں سے پیار، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب سب سے بڑا پیار جو اللہ کا پیار ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا، اس پر ہی نجات ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ اس پیار کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احبونی، میرے ساتھ بھی پیار کرو، میرے ساتھ پیار کرو۔ وجہ کیا ہے؟ لحب اللہ، کہ جس سے پیار کیا جائے اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے، تو تمہارا اللہ والا پیار قبول تب ہوگا جب تم میرے ساتھ پیار کرو گے۔ تو یہ اسلام میں عبادت تو صرف اللہ کی ہے، لیکن محبت اللہ سے بھی ہے اور اللہ والوں سے بھی ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر ہم اہل سنت و جماعت جہاں توحید باری تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، وہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کرتے ہیں، محبت اہل بیت اطہار اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر مختلف زمانوں کے جو ولی ہیں یا آج کے بھی جو اللہ والے ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو محبت میں شرک نہیں ہوتا کہ کوئی کہے اللہ سے بھی کرتے ہو پھر اللہ کے بندوں سے بھی کرتے ہو، چونکہ اس محبت کا حکم خود رب ذوالجلال نے دیا ہے، اور یہ محبت
چونکہ آج موضوع حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہے اور اولیاء کی محبت کے لحاظ سے ہے، تو یہ محبت دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں جو دلوں میں پیدا کر سکے۔ کسی بھی ولی کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی تب ہے جب اسے اللہ پیدا کرتا ہے، یعنی اس محبت کو دلوں میں اللہ پیدا کرتا ہے تب دلوں میں وہ محبت آتی ہے، ورنہ وہ محبت نہیں آتی۔ ایک عام محبت جو دنیاوی محبت ہے، جو کسی مثلا حسین بندے سے تم کرتے ہو، وہ اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کو دیکھنے سے، اس کی باتیں سننے سے یہ اس کے اسباب بنتے ہیں، اگرچہ وہ محبت ہمارا موضوع نہیں، لیکن یہ غوث پاک کو تو نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ نے ان کی تقریریں سنی، نہ ان کے پاس آپ بیٹھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے فضل سے آپ سب کے دلوں میں ان کی بے مثل محبت موجود ہے۔ تو یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا یہ وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ یعنی جیسے اللہ ان کو جنت دے گا، بہت سے انعامات دے گا، دنیا میں ایک یہ بھی اللہ کی طرف سے کرم ہے کہ رب مخلوق کے دل ان کی طرف جھکا دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ محبت بھی کوئی فضول چیز نہیں ہے، یا غیر شرعی نہیں ہے، یا کہیں اس میں بیٹھنا وقت ضائع کرنا نہیں ہے، چونکہ یہ محبت عام کسی قوت سے بن ہی نہیں سکتی، یہ دلوں میں بناتا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہی بناتا ہے۔ اس بنیاد پر اس میں ایک طرف تو ان ہستیوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ جن کی محبت اللہ دلوں میں پیدا فرماتا ہے، اور دوسرا جو محبت کرنے والے ہیں ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے کو عام انسان ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں عرش سے اترا ہوا تحفہ بشکل محبت اولیاء موجود ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت کا یہ بھی ایک تعارف ہے کہ یہ ان کے دل عرش سے اترے ہوئے تحفے کے حامل ہیں، کیونکہ یہ جو محبت اولیاء ہے، اس کے لحاظ سے جس طرح میں نے آیت قرآن پڑھی، ایسے ہی حدیث شریف میں بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی شان والی محبت ہے کہ اللہ اس کے لیے مکمل اہتمام کرتا ہے۔ یعنی جو دوسرے لوگوں کا فلسفہ ہے کہ اگر اللہ سے بھی کی جائے تو غیروں اللہ کے ولیوں سے بھی کی جائے، اوروں سے بھی کی جائے، تو پھر تو محبت بڑھ جائے گی، اللہ کے لحاظ سے تھوڑی ہو جائے گی اور نقصان ہو جائے گا۔ جب ان کی یہ سوچ صحیح ہوتی تو پھر اللہ ہرگز ولیوں سے محبت کا حکم نہ دیتا، کیونکہ اسے خود اپنی توحید کا زیادہ پتہ ہے، اور اللہ پھر فرشتوں کو پابند کرتا کہ زمین پر رہنے والے چونکہ جو ولی کے زمانے میں ہیں وہ دیکھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں تو محب ہو جاتے ہیں، بعد والوں تک کرامات پہنچتی ہیں، محب ہو جاتے ہیں، تو کم از کم فرشتوں کو تو بچا کے رکھو کہ یہ اس ولی سے پیار نہ کریں، یہ صرف مجھ سے ہی پیار کریں۔ لیکن حدیث شریف میں ہے، جو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبریل، کہ رب ذوالجلال خود پیار کرتا ہے، خود محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے وہ مقام ملتے ہی تب ہے جب وہ ولی بن چکا ہوتا ہے۔ جس طرح کی حدیث شریف ہے کہ ہمیشہ بندہ
فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی احببتہ، پہلے تو بہت وقت وہ اس تلاش میں تھا کہ وہ میرا محب بنے، لیکن اب میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اور جب میں نے محبوب بنا لیا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اب وہ عام بندوں جیسا نہیں رہا، اب میری قدرت اس کے کانوں میں آ گئی ہے، وہ نزدیک سے بھی سن لیتا ہے، بعید سے بھی سن لیتا ہے، اب اس کی آنکھوں میں میری قدرت ہے، اب وہ دور تک دیکھتا ہے، اب اس کے ہاتھوں میں میری قدرت ہے، وہ دور سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو محبوبیت ملتی ہے جس وقت بندے کو اللہ کے دربار میں، تو یہ سنت خدا بندی ہے کہ اللہ اس محبت کا اظہار کرتا ہے کہ بندہ فلاں بستی میں رہنے والا، جس کا ابھی زمین میں کوئی چرچا ہی نہیں، محلے والے بھی نہیں جانتے، گھر والے بھی نہیں جانتے کہ وہ کس درجے کا ہے، لیکن اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے لیے پھر پوری کمپین چلاتا ہے کہ جسے ابھی تک کوئی جانتا نہیں تھا، اس کے لیے کمپین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نادا جبریل، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ اب ایک ولی کی محبت کو تقسیم کرنے کے لیے رب ذوالجلال سب سے پہلے خود دعوت دیتا ہے جبریل علیہ السلام کو، اور وہ دعوت کس چیز کی ہے؟ حالانکہ جبریل میں کیا کمی ہے؟ وہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی محبت ولی ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کا حکم سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، کوئی ولی بھی جب ولی بنتا ہے تو رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل تو بھی اس سے محبت کر، یعنی یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب محبت ولی کے بغیر جبریل کا گزارا نہ ہو تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ یعنی ان کے لیے جب رب لازم کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ جبریل فلاں جگہ زمین پر ایک غیر معروف ہستی ہے لیکن میں نے اسے محبوب بنا لیا، یہ محبوب بنانے تک کا مرحلہ، یہ طریقت کا رستہ طے کرنے کا معاملہ ہے، اب میں نے اس کو محبوب بنا لیا ہے، تو سب سے پہلے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو نوری ہے، فرشتوں کا سردار ہے، لیکن اس خاکی سے تو پیار کر، اور پیار اس لیے کر کہ جبریل تیرا رب اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر یہ ولی کی محبت کوئی شرک ہوتا، کوئی بدعت یا اس طرح کی چیز ہوتی تو رب خود کیوں دعوت دیتا، اور وہ بھی جبریل علیہ السلام کو، کہ جبریل فَأَحِبَّهُ، یہ امر کا صیغہ ہے کہ تجھ پر لازم ہے، فرض ہے کہ اس بندے سے، اس ولی سے تو محبت کر۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ محبت ولی سے عقیدہ توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کوئی اس ڈیمیج نہیں ہوتا وہ، ورنہ رب کم از کم جبریل کو بتاتا، اور پھر جبریل کو دعوت دے کر اللہ اس کی ایک ڈیوٹی لگاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ جو تحریک محبت اولیاء ہے یہ فرش سے نہیں چلی، یہ عرش سے چلی ہے، اور عرشی تحریک کا چیف آرگنائزر جبریل علیہ السلام کو رب نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا بولے، یہ سب بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جو تجھے میں نے آرڈر دیا، تیری ڈیوٹی ہے جبریل کہ ہر فرشتے کو تو نے اس ولی کا تعارف کروانا ہے اور اس ولی کی محبت کا درس دینا ہے۔ یہ قانون ہے شریعت میں کہ کوئی ولی بھی اس وقت تک زمین پر پاپولر ہوتا ہی نہیں جب تک 7 آسمانوں پر اس کا چرچا نہ ہو جائے۔ یعنی جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے
اس کے بعد وہ پھر جلسے شروع کر دیتا ہے آسمانوں پر، اجلاس فرشتوں کے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اربوں کھربوں فرشتوں تک جبریل علیہ السلام نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک اللہ والے کی پہچان، ایک اللہ والے کی محبت۔ تو پھر یہ محبت رب کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے کہ اس سے ٹکرانے والی ہو، ورنہ فرشتوں کو یہ ڈیوٹی کیوں دی جاتی اور ان پر یہ لازم کیوں کی جاتی؟ بلکہ یہ اہتمام کیا جاتا، اگر دوسرے لوگوں کی سوچ صحیح ہوتی تو اللہ جبریل علیہ السلام کو کہتا کہ فلاں جگہ ایک بندے کے پروانے زمین پہ تو کافی بن گئے ہیں، کم از کم آسمان والوں کو بچاؤ کہ یہ اس سے پیار نہ کریں۔ لیکن اللہ کہتا ہے جبریل سب کو بتاؤ کہ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، جس میں ولیوں کو من دون اللہ نہیں کہا جاتا بلکہ باذن اللہ کہا جاتا ہے، کہ ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سب سے پہلا جلسہ جو محبت ولی کا ہوتا ہے وہ ان فرشتوں کا ہوتا ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کا قرب ان فرشتوں کو حاصل ہے، حاملین عرش، اور سب سے زیادہ تجلیات ان کو ملتی ہیں، اور کوئی کمی نہیں ان میں، ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں۔ لیکن محبت ولی ایسی چیز ہے کہ اس کو ان کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام سب کو دعوت دے کر اکٹھا کر کے پھر تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کا انداز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتو تمہارا رب، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تمہارا رب فلاں خاکی بندے سے پیار کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم سارے بھی اس سے پیار کرو۔ یعنی یہ تقریر کا بنیادی جو حصہ ہے اس بڑا قابل غور ہے کہ اس کے اندر ڈبل امر ہے۔ مثلا ہمیں نماز کا حکم ہے تو ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس میں یہ حوالہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ویسے اللہ تو معبود ہے، عابد ہے ہی نہیں، عبادت سے پاک ہے، کہ کہا جائے کہ چونکہ اللہ نماز پڑھتا ہے لہذا تم بھی نماز پڑھو، ایسا نہیں، صرف وہ درود ہے کہ وہ بھی پڑھتا ہے تم بھی پڑھو۔ اور اس کے بعد محبت ولی ایسی چیز ہے کہ جس کا امر ڈبل ہے، ایک ہوتا ہے امر ترغیبی اور دوسرا ہوتا ہے امر تسریحی۔ یہ دو قسم کا امر محبت ولی کے لیے ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امر ترغیبی یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں تجھے کہوں کہ روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، یہ پڑھو، یہ امر ہے اور امر تسریحی ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ میں کہوں کہ اللہ کے فلاں ولی کا یہ معمول لکھا ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اب اس میں نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پڑھو، صرف ایک عظیم ہستی کا حوالہ جب دیا تو دل میں شوق پیدا ہوگا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پھر میں بھی پڑھا کروں۔ اس کو کہتے ہیں امر ترغیبی۔ تو محبت ولی وہ منفرد چیز ہے زمانے میں درود شریف کے سوا۔ درود میں پہلے حوالہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ چیز ایک ہے، ورنہ کہیں ایسا نہیں کہ کہا جائے معاذ اللہ اس نے حج کیا
اللہ کی طرف نسبت پر کر کے تم بھی کرو، اس نے روزہ رکھا لہذا تم بھی رکھو، نہیں، محبت ولی میں یہ حکم ہے اور رب نے یہ تقریر کا طریقہ سکھایا جبریل کو۔ حالانکہ جبریل کو اللہ اتنا فرما دیتا کہ یا جبریل احب فلانن، اے جبریل تو میرا جبریل ہے، اس فلاں بندے سے تو پیار کر، تو جبریل پہ فرض ہو جاتا، کوئی اس میں کمی نہ رہتی، لیکن رب نے پہلے اپنا حوالہ دیا، انی احب فلانن، میں اس سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی پیار کر۔ تو یہ پہلا حصہ ہے انی احب فلانن، یہ ہے امر ترغیبی، کہ جبریل کو خود شوق پیدا ہو چکا ہوگا کہ کاش کہ مجھے بھی کہا جائے کہ میں بھی یہ محبت کروں۔ جب میرا رب اس سے محبت کرتا ہے تو رب ذوالجلال نے پھر ساتھ امر دوسرا بھی دے دیا، فَأَحِبَّهُ، تو بھی پیار کر۔ تو جب فرشتوں کو جبریل علیہ السلام نے دعوت دی تو اس میں بھی یہ حوالہ دیا، إِنَّ رَبَّكُمْ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، تمہارا رب فلاں سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اگر جبریل صرف کہتے کہ تم فلاں ولی سے پیار کر دو تو یہ بھی دعوت مکمل ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے اللہ کی محبت کا حوالہ دیا کہ وہ امر ترغیبی ہے اور پھر دوسرا امر تصریحی ہے۔ اور ہماری شریعت کے اندر درود شریف کے بعد یہ چیز محبت ولی ایسی ہے کہ جس کا امر اللہ کی طرف سے ڈبل آیا ہے، امر ترغیبی بھی ہے اور امر تصریحی بھی ہے۔ اگر دوسرا امر نہ ہوتا اللہ کی طرف سے کہ محبت کرو، صرف اتنا پتا چل جاتا بندوں کو کہ فلاں بندہ ہے تو بندہ، لیکن یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے بندے خود محبت کرنا شروع کر دیتے اگرچہ آرڈر نہ بھی ہوتا۔ لیکن یہاں ترغیبی امر بھی ہے اور تصریحی امر بھی ہے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت ان میں سے بڑی حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، کہ اللہ کو پتا تھا کہ کل اسی محبت کو لوگوں نے بتوں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دینی ہے، کل اسی محبت پر لوگوں نے فتوے لگانے ہیں، کہ کل اسی محبت جو ولی کی محبت ہے اس کے لحاظ سے لوگوں نے کہنا ہے یہ توحید کی اپوزیشن ہے، اس سے بندے کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، جتنا ادھر اس سے پیار کرنا اتنا اللہ سے پیار کرو۔ اور اس بنیاد پر رب نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ جب میں رب ہو کہ خود کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر مجھے پتا ہے کہ میری توحید کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ان ولیوں کی محبت کی بنیاد پر میری توحید کے ڈنکے کائنات کے کونے کونے میں بچیں گے۔ اب یہ آیت اور حدیث یعنی یہ ذہن میں رکھیں، چونکہ ہمارے مسلک کے خلاف پراپوگنڈا ہر طرف سے ہے، چونکہ جو سچے ہوتے ہیں انہیں ہر جھوٹے کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ہر جھوٹا ان کا دشمن ہوتا ہے، ہر جھوٹا ان کو اپنے خلاف سمجھتا ہے، تو سچائی کی بنیاد پر پھر ہماری عداوت بہت زیادہ ہے، ہماری مخالفت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ سنی تو بس چند شعروں اور چند کہانیوں پر ہیں، جبکہ حقیقت میں مسلک اہل سنت کا خمیر قرآن و سنت سے ہے، اور یہ قرآن و سنت کی خوشبو ہے۔ اب پہلے میں نے آیت پڑھی، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یہ جو ولی ہیں ان کی محبت اللہ دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف، اور یہ حدیث شریف ابھی ختم نہیں ہوئی، حدیث شریف میں ہے کہ یہ جب پہلا جلسہ ہو جاتا ہے عرش کے نیچے، یعنی شادی پورا میں، تو نوبت کہیں بعد میں آئی جب غوث پاک مقام ولایت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلا جلسہ عرش کے نیچے ہوا، اور خطیب جبریل علیہ السلام تھے اور سننے والے سارے فرشتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، کہ تمہارا رب اے فرشتو شیخ عبد القادر جیلانی سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا پھر سارے آسمانوں پہ کمپین چلائی جاتی ہے، جبریل آگے مزید اپنے معاون بنا لیتے ہیں،
اور سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ہستی سے تمہارا رب پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب وہ ہستی فرش پہ ہے، اس کا چرچہ عرش پہ ہے، اور وہ خاکی ہے اور اس کے خطیب نوری بنے ہوئے ہیں، اس کا چرچہ ہوتا ہے۔ اور آسمان پر جو آبادی ہے فرشتوں کی، حدیث شریف میں ذکر ہے کہ ہر چپے پہ ایک فرشتہ ہے۔ تو کتنی کثرت ہے فرشتوں کی، اور کتنی بڑی بھاری کمپین کے بعد ہر فرشتے تک ولی کا تعارف پہنچتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے بعد جب آسمان سارے کلیئر ہو جائیں، 7 آسمانوں پر پیغام پہنچ جائے، ولی کی محبت کا جھنڈا لہرانے لگے، اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی میت میں فرشتوں کا جلوس زمین کی طرف آتا ہے۔ یعنی یہ بھیجے ہیں اللہ نے کہ آسمان پر ولی کی محبت کا پیغام عام ہوا، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اب یہ محبت زمین پر پہنچے۔ ابھی تک ولی چھپا ہوا ہے، اس کو جاننے والے جانتے نہیں، ابھی تک وہ چرچا نہیں جو میں چاہتا ہوں۔ تو پھر فرشتے اس فضا میں آ کر اس ماحول میں محبت ولی کا رس گھول دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو دل کی کاپی کے ورقوں پہ کہیں داتا صاحب کا نام، کہیں خواجہ صاحب کا نام، اور کہیں غوث پاک کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین پر اس کی مقبولیت کے لیے جلوس آتا ہے فرشتوں کا۔ تو ہر بندے سے تو ان کی بظاہر ملاقات نہیں ہو سکتی، تو وہ پھر فضاؤں میں اس ولی کی محبت کا رس گھولتے ہیں۔ اب یہ حدیث بہت طویل اس کی تفصیل ہے، لیکن اپنے لحاظ سے آپ دیکھو، آپ اپنے ماضی پہ غور کرو۔ آج ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس میں بیٹھے ہیں، آپ سوچو آپ کو غوث پاک کا تعارف کس نے کروایا تھا؟ کس نے خط لکھ کر آپ کو بتایا کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جو شہنشاہ بغداد ہیں، جو میرا محی الدین ہیں؟ کس نے فون کیا؟ کس نے خط لکھا؟ کس نے بتایا؟ اب اکثر تو آپ بغداد شریف کو بھی نہیں جانتے، بغداد شریف بھی نہیں دیکھا، تو بغداد شریف اگرچہ کچھ لوگوں نے اب دیکھ بھی لیا ہو، غوث پاک کو تو کسی نے بھی ہم میں سے نہیں دیکھا، اور پیار سارے کرتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا اثر ہے کہ جو رب فرشتوں کے جلوس کو زمین پر بھیجتا ہے، اگرچہ انہوں نے ولی نہ بھی دیکھا ہو، ان کی زیارت نہ بھی کی ہو، ان کی کرامتیں نہ بھی دیکھی ہوں، ان کی مجلس نہ بھی بیٹھے ہوں، ان کے خطبات نہ بھی سنے ہوں، اگر بری صحبت سے بچے رہیں تو ان کے دلوں پر ولی کا نام نقش ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہم میں سے کسی نے بھی زمانہ نہیں پایا، لیکن ان سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے ولی ہیں جو ماضی میں گزر گئے، عظیم اولیاء، اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ یہ وہ یونیورسل نظام ہے اللہ کی طرف سے کہ ولی کی محبت کے لیے وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور فرشتوں کی اس تحریک کی بنیاد پر دلوں پہ محبت نقش ہو جاتی ہے۔ لہذا اہل سنت کون ہوتے ہیں، اس کی کئی تعریفیں ہیں۔ ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ اہل سنت وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں عرش سے اترا ہوا تحفہ بشکل محبت ولی موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ تحریک آسمانوں سے چلتی ہے۔ اب اس کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے، بڑی آندیاں چلیں، بڑی کتابیں لکھی گئیں، سعودی عرب میں 64 زبانوں میں ترجمہ کر کے اولیاء کو بت قرار دے کے ان کے
آستانوں کو بت قرار دے کے ان سے دور رکھنے کے لیے فتوے دیے گئے، مگر پیسے کے زور پر یہ تب رکے جب زمین سے چلی ہو، یہ چلی ہی عرش بری سے ہے۔ یہ محبت ولی کی تحریک وہاں سے چلی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اس محبت کا پھر تقاضا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کی تعلیمات پہ چلا جائے، ان کی کتابیں پڑھی جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے، کیونکہ جو بنیادی کام ہے وہ تو اللہ نے کر دیا، فرشتوں کو بھیج کر محبت عطا کر دی۔ یہ محبت ویسے اگر اپنے ذرائع سے پیسے خرچ کر کے کوئی لینا چاہے تو یہ اربوں خربوں سے بھی نہیں ملتی۔ مبارک ہو تمہیں رب نے مفت میں عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھو جن میں نہیں وہ کڑوے کنویں، ان میں تم بوریاں چینی کی بھی ڈال دو تو میٹھے نہیں ہوں گے، محبت نہیں آ سکے گی کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں۔ تو رب ذوالجلال اپنے خاص بندوں کو اپنے پیاروں کی محبت عطا فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی مثال میں جب بغداد شریف میں پڑھتا تھا، کیونکہ یہ حدیث تو دورہ حدیث میں پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی وکی شریف میں، اس کے بعد میں بغداد شریف جب پڑھنے کے لیے گیا تو اللہ کے فضل سے یعنی مجھے رہائشی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے ارد گرد جو حجرے ہیں ان میں مل گئی۔ یہ حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ کی خصوصی مہربانی تھی، ان کی وجہ سے۔ تو صبح صبح ہم حاضری دے کے پھر یونیورسٹی جاتے تھے، تو ایک دن حاضری دینے کے لیے جس وقت آئے تو ایک وفد تھا۔ اس وقت ویسے تو عراق پر اقتصادی پابندیاں تھیں، سارے ایئرپورٹ بند تھے، اردن میں لوگ اتر کر بائی روڈ آتے تھے یا ترکی میں اتر کے یا ایران میں، لیکن آتے روزانہ بہت سے زائرین تھے پوری دنیا سے، اور حصار یعنی خوراک کی کمی کے باوجود وہاں لنگر چلتا ہی رہتا تھا۔ تو وہ ایک جماعت لمبے لمبے ان کے قد تھے اور حاضری دے رہے تھے، تو ان کے جو سربراہ تھے وہ عربی بول لیتے تھے، تو اس میں ان سے میں نے پوچھا سارا کہ کہاں سے آئے ہو، اور ساری صورتحال پوچھی۔ شیخ عبدالباقی ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریہ شیشان سے آئے ہیں، یعنی چیچنیا سے ہیں، اور ہم حاضری دینے کے لیے آئے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر۔ تو میں نے تعجب سے ان سے پوچھا کہ اتنا دور چیچنیا اور اتنی دیر تک ادھر روس کا تسلط، اور یہاں تک اس کا دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ کہ ہم اس علاقے سے اللہ کا نام بھی مٹا دیں گے، تو پھر وہاں کے لوگ بھی کیا غوث پاک کو جانتے ہیں؟ اتنا سفر کر کے دور کا خرچ کر کے پھر وہ حاضری کے لیے ہی آپ پہنچے ہیں، تو کیا وہاں بھی لوگوں کے دلوں میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی 11ویں والے پیر کی محبت موجود ہے؟ تو میرا یہ سوال سن کے انہوں نے جواب میں کہا کہ تعجب ہے کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ لوگ جانتے ہیں پیار کرتے ہیں یا نہیں۔ کہا ہمارے ہاں تو ایسی جماعتیں لوگوں کی موجود ہیں کہ جب تک وضو نہ کر لیں غوث پاک کا نام زباں پہ ہی نہیں لاتے۔ یا ویسے اللہ یہ انداز مقبولیت کا، جب یہ میں نے لفظ سنے تو فوراً وہ حدیث شریف میرے ذہن میں آئی کہ یہ دنیا کی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا کام نہیں ہے کہ وہ دور دور تک تعارف کروائے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں کہ کہاں بغداد شریف، کہاں چیچنیا اور کہاں محبت، اور کتنے سال گزر گئے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، مگر ولیوں کے اس شہنشاہ کا نام اور محبت کہاں تک پہنچی ہے کہ روزانہ لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ تو یہ یعنی حدیث شریف میں سب کچھ تذکرہ ہے کہ جو ہمارے عوام اگرچہ یہ حدیث پڑھے ہوئے نہ ہوں، اگرچہ آج پہلی بار سن رہے ہوں، مگر دل میں جو پیار غوث اعظم کا ہے
اور اللہ کے دیگر ولیوں کا ہے، وہ یقیناً اس حدیث کا فیضان ہے کہ جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت اور پھر آپ کی روحانیت، آپ کی علمیت اور آپ کا اس وقت ملت اسلامیہ میں کردار، یہ سارے جدا جدا موضوع ہیں۔ ولایت میں تو آپ نے خود فرمایا تھا، یہ جو مین گیٹ ہے دونوں الحضرت الکیلانیہ کے، وہاں یہ شعر پہلے لکھا ہوتا تھا، یعنی بڑے جلی خط میں، کہ حضرت غوث پاک کا اپنا شعر ہے، افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی الافق العلا لا تغربو، فرما ہم سے پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج جو ہے وہ ہمیشہ بلندی پہ رہے گا، غروب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو پہلے ولی ہیں ان کے لحاظ سے فرما رہے تھے، چونکہ بغداد شریف کے ایک ایک محلے میں ہزاروں ولیوں کی قبریں ہیں، اس واسطے بغداد شریف کا لقب ہی مہد الاولیاء ہے، اولیاء کا پنگھوڑا، اور روضۃ الصالحین، صالحین کا باغ۔ اس بغداد شریف میں جہاں حضرت غوث پاک سے پہلے بڑے قد آور ولی گزرے ہیں، ان میں سے ایک ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا، وہ حضرت معروف کرخی ہوں، وہ حضرت سری سختی ہوں، وہ حضرت داؤتائی ہوں، وہ حضرت حبیب اجمی ہوں۔ مگر اگر آج دنیا میں پہچان بغداد کو ملی ہے تو 11ویں والے پیر کے نام سے ملی ہے، یعنی انہیں شہنشاہ بغداد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح افلت شموس الاولین و شمسنا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کے ڈوبے، اف کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ یہ اعلی حضرت نے اس شعر کا ترجمہ کیا، اور یہ حقیقت ہے، وہ ولی بھی اپنی جگہ سید الطائفہ، ولیوں کے سردار تھے، ان کے فیوز و برکات تھے، مگر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد درجے کے ولی ہیں، فیض پہنچانے کے لحاظ سے، فیض دینے کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملت کے لیے جو آپ نے علمی کام کیا، ایسا بڑا مدرس بھی کوئی خال خال ملتا ہے کہ حضرت غوث پاک سے ڈائریکٹ جنہوں نے پڑھا، ایک تو ہے نا شاگرد، پھر شاگردوں کے شاگرد، اس طرح بڑی تعداد بنے، پھر شاگردوں کی آگے شاگرد۔ حضرت غوث پاک کے ڈائریکٹ شاگرد جو تھے وہ 99,000 تھے، جنہوں نے خود آپ سے پڑھا، یعنی بلا وجہ شرق و غرب تک فیض نہیں پہنچا ہوا۔ یعنی اتنے محدثین، مفسرین، فقہا، ان سب کو روزانہ، یعنی پہلے تو حضرت القادریہ کی جگہ جو مدرسہ تھا، وہاں آپ نے اپنے استاد صاحب کی مدرسہ میں پڑھانا شروع کیا، مگر چند دنوں میں ہی وہ تنگ پڑ گیا، تو فصیلے شہر کے بہرام گراؤنڈ میں کلاس لگاتے تھے، تو 33 سال تک تقریباً آپ نے تدریس فرمائی، اور اس کے اندر 1 لاکھ کے قریب علماء تیار کیے، اور ظاہر ہے کہ غوث پاک کا پڑھا ہوا ایک بھی ہزاروں لاکھوں پہ بھاری ہے۔ اس طرح آپ محی الدین اور دین کو احیاء اور زندگی دینے والے اور ایک انقلاب برپا کرنے والے اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسے بزرگ ہیں، ایسی ہستی ہیں۔ تو روحانیت کے ساتھ فقاہت کی ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ عجم سے چلا اور عرب میں پہنچا۔ اصل مسئلہ عجم کا تھا، مثلا ہند کا تھا، اس علاقے کا، ہمارے علاقے کا، پھر مرکز چونکہ حجاز مقدس تھا، اور پھر بعد میں عراق علم کا مرکز تھا، تو مسئلہ طلاق کا تھا۔ تو کہیں سے یہاں بھی حل نہ ہوا، پھر دیگر مقامات پر بھی حل نہ ہوا،
اور پھر بغداد جو علم کی مشینری تھی اس زمانے میں، وہاں بھی دیگر جو اولیاء، علماء، مفتیان کرام، ان سے وہ مسئلہ پوچھا گیا مگر مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں اللہ کی ایسی عبادت نہ کروں جو اس وقت میرے سوا کوئی اور نہ کر رہا ہو پوری روئے زمین پر، ایسی عبادت میں کروں گا کہ جو صرف اللہ کے بندوں میں سے میں ہی کر رہا ہوں گا اس وقت، اور اگر نہ کر پاؤں تو پھر میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ اب عبادت کے شوق میں وہ یہ کہہ تو بیٹھا، پھر پوچھنا شروع کیا مفتیان کرام سے، اب بتاؤ وہ کون سی عبادت ہے ورنہ میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت ایسی مخلوق ہی نہیں تھی جو کہتی 3 کیا 1000 بھی دے دو کوئی بات نہیں۔ اس وقت 3 کو 3 ہی سمجھا جاتا تھا کہ 3 ہو جاتی ہیں، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو وہ بڑا تشویش میں تھا اور مفتیان کرام سے پوچھ رہا تھا۔ مفتیان کرام سوچ سوچ کے جب کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے تو بالآخر خود ہی اپنے لکھے ہوئے پہ قلم پھیر دیتے تھے کہ ہم تجھے بتائیں کہ رات کے 3 بجے تم 4 نفل پڑھو تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اور کوئی نہیں پڑھ رہا، رب کے ہزاروں بندے پڑھ رہے ہوں گے۔ کوئی ایسی عبادت مل ہی نہیں رہی تھی کہ تو روزہ رکھے تو اللہ کے ہزاروں بندوں نے دنیا میں روزہ رکھا ہوا ہوگا، تو سورہ یاسین پڑھے ہزاروں بندے سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے۔ تو وہ اس میں تھا کہ اب میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اس لیے وہ پوری اسلامی دنیا میں وہ استفتاء گردش کر رہا تھا کہ کوئی مفتی اس کا جواب دے۔ بغداد شریف کے مفتیان کرام بھی جواب نہ دے سکے تو پھر الحضرت القادریہ، یہ جو باب الشیخ جس علاقے کا نام ہے حضرت غوث پاک کی نسبت سے، یہاں وہ فتویٰ آیا استفتاء اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، آسان سی بات ہے۔ تو کس طرح؟ فرمایا اس بندے کو مکہ مکرمہ لے جاؤ اور وہاں جو مطاف ہے طواف کرنے کی جگہ کعبے کے گرد وہ خالی کروا دو، سارے پیچھے ہٹ جائیں اور اس کو کہو اکیلا یہ طواف کرے، تو یہ وہ عبادت ہوگی جو دنیا میں صرف یہی کر رہا ہوگا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح یعنی فقاہت اور علم کے اندر بھی رب ذوالجلال نے ان کو کمال درجہ عطا فرما رکھا تھا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان کی فیوز و برکات عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔